بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کی زندگی اپنوں نے اجیرن کر دی تھی۔ میرا نام سمیرہ ہے، میری عمر 14 سال ہے۔ 1 سال پہلے میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ ابو کے دوست نے ابو کو کہا کہ تم شادی کر لو، تو ابو نے کہا اگر میں شادی کر لوں تو وہ میری بیٹی کا خیال تو رکھے گی نا؟ تو ابو کے دوست نے کہا لازمی خیال رکھے گی، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابو مزدوری کرتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد ابو نے شادی کر لی۔ میں بھی خوش تھی، مگر یہ خوشی ثابت ہوئی۔ ابھی ابو کی شادی کو چند ہی دن ہوئے تھے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ نئی امی ہر روز میرا ہی قصور نکال دیتی۔ امی نے میری پڑھائی ختم کروا دی تھی۔ ہم آئے روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گئے تھے۔ ابو بھی ہمیشہ مجھ پر غصہ نکالتے تھے۔ ایک دن امی نے ابو سے کہا ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں، میرے دور کا رشتہ دار ہے اور ہمارا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ لڑکے کا نام عمیر تھا، وہ کوئی امی کو جاننے والا تھا۔ امی نے عمیر کے ساتھ میرا 50,000 میں کیا تھا، لیکن اس بات کا ابو کو نہیں پتہ تھا۔ ابو نے کہا چلو ٹھیک، ایسا ہی کرتے ہیں۔ عمیر کی پہلی بیوی نے عمیر سے طلاق لی ہوئی تھی، کیونکہ عمیر نشہ کرتا تھا۔ عمیر کے گھر والوں نے عمیر کو گھر سے نکالا ہوا تھا۔ نشہ کرنا، چوری کرنا اس کی وجہ سے۔ عمیر اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے دوست کا نام حسن تھا۔ حسن کی امی نہیں تھیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ حسن کے والد سرکاری نوکری کرتے تھے دوسرے شہر میں۔ حسن گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں تھا۔ حسن کھانا ہوٹل سے کھاتا تھا۔ حسن کے والد 1 ماہ بعد گھر آتے تھے، وہ حسن کو خرچہ دے کر چلے جاتے تھے۔ حسن کے والد کراچی نوکری کرتے تھے، اس لیے وہ 1 ماہ کے بعد آتے تھے۔ حسن کی عمر 22 سال تھی۔ حسن بھی نشہ کرتا تھا، اس بات کا حسن کے والد کو نہیں پتہ تھا۔ حسن کے والد 3 دن کے لیے گھر آتے تھے۔ عمیر کے ساتھ میری بات پکی ہو گئی اور چند دن بعد ہماری شادی ہو گئی۔ اس وقت عمیر کی عمر کوئی 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ بارات میں عمیر کے ساتھ صرف چند ہی آدمی تھے۔ عمیر سے نکاح کے وقت میری عمر 17 سال تھی۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی اور عمیر مجھے لے کر حسن کے گھر شہر میں آ گیا۔ مجھے ایک کمرے میں چھوڑ کر دونوں باہر چلے گئے۔ رات کے 10 بجے عمیر نے مجھے کھانا لا کر دیا اور کہا کھانا کھا لو۔ مگر مجھے بھوک نہیں تھی، پھر بھی میں نے تھوڑا سا کھا لیا۔ پھر پانی پیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمیر اور حسن میرے کمرے میں آئے۔ دونوں نے شراب پی ہوئی تھی۔ میں عمیر کے ساتھ حسن کو دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی، یہ کیسے آئے ہیں؟ مجھے پریشان دیکھ کر حسن بولا تم آج سے ہم دونوں کی بیوی ہو، ہم نے تیری امی کو 50,000 دیے ہیں۔ میں اور پریشان ہو گئی۔ اسی دوران عمیر نے کہا حسن چلو سہاگ رات مناتے ہیں۔ پھر دونوں مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ مجھے کوئی ہوش نہیں رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ صبح کے وقت مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، مجھے بہت درد ہو رہا تھا، رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔
مگر ان کو ترس نہیں آیا۔ وہاں میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شراب پی کر دونوں میرے جسم سے کھیلتے اور اکثر مجھے مارتے تھے، اور یہ ہر روز ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک دن حسن گھر تھا، اسے ہسپتال سے فون آیا، جلدی پہنچو، عمیر کی حالت بہت خراب ہے۔ حسن جلدی سے گھر سے چلا گیا اور باہر تالا لگانا بھول گیا۔ عمیر اور حسن ہمیشہ گھر کو باہر سے تالا لگا کر جاتے تھے۔ اس دن میری قسمت اچھی تھی اور میں ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر کوئی بھی نہیں تھا، گیٹ بند تھا۔ جب میں نے چھوٹا دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور ایک طرف کو چل پڑی۔ میں جلدی چل رہی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسے نہ کپڑے۔ ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں رکی نہیں، چلتی رہی، کیونکہ مجھے چلنا چاہیے تھا۔ آخر میں شہر سے باہر نکل گئی۔ میں تھک گئی تھی، پھر بھی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ شام ہونے کے قریب تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں شہر سے کافی دور آ گئی تھی۔ سامنے مجھے ایک بستی نظر آ رہی تھی۔ میں بستی کی طرف چل پڑی اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہ شاید کوئی کھجور کا درخت۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ایک اماں اور بزرگ وہاں آ گئے۔ مجھے پوچھنے لگے، کون ہو، کہاں جانا ہے؟ وہ کسی فوتگی سے واپس آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں روئے جا رہی تھی۔ میری حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ بزرگ چاچا اور چچی نے پوچھا، بیٹی بتاؤ تو صحیح، مگر میں روتی رہی۔ بزرگ چچا کا نام علی احمد تھا اور چاچی کا نام ہاجرہ تھا۔ چچا علی احمد نے کہا، بیٹی ہمارے ساتھ گھر چلو۔ تھوڑے اصرار پر میں مان گئی، کیونکہ مغرب ہو گئی تھی اور اندھیرا ہو رہا تھا، جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ چچا علی احمد کے گھر پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ گھر آ کر چاچی ہاجرہ نے مجھ سے دوبارہ پوچھا تو میں نے ساری بات ان کو بتا دی۔ چچا اور چچی نے کہا، آج سے تم ہماری بیٹی ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیٹی بن کر رہوں گی۔ دوسرے دن چچا حسن کے گھر کی طرف گئے معلومات لینے۔ چچا کو محلے سے پتہ چلا کہ عمیر کی موت واقع ہو گئی ہے اور حسن فرار ہو گیا ہے، کیونکہ وہ دونوں شراب بیچتے تھے اور پیسوں کے لین دین کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی تھی، اور یہ سب چچا سن کر واپس آ گئے تھے۔